اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ دوستو، دجال کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے اس کے بارے میں بہت سے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھری محفل میں ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی بھٹک گئی۔ 1 مہینہ بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے قریب لا کے کھڑا کر دیا۔ بڑی کشتی چھوڑ کر ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچے، اور وہاں جا کر ہماری ملاقات ایک بالکل عجیب سی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا سیاہ اور اس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو، کون سی مخلوق ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے چھوڑو، وہ سامنے ایک مندر ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا ان میں فروٹس یا پھل وغیرہ ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا، بالکل اس میں فروٹس لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا، وہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پانی بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے اب تک؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی کیا وہ یثرب مدینہ میں آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے یثرب یعنی مدینہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ تمیم الداری جو کہہ رہا ہے، مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ مشرق کی طرف ان کی کشتی جاتے ہوئے ایک جزیرے پر رکی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں عرب کا ایک مشہور سمندر ہے جس میں 4 جزیرے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان، اینڈ استولا آئلینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں صاف طور پہ بتایا گیا ہے کہ دجال یمن میں نہیں ہے، تو یہ 2 آئلینڈ نکل گئے، سکوٹرا اور مسیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم نقشے کے مطابق ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ سیدھی لائن استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزر کر جاتی ہے۔ اور جساسہ نے جب ان لوگوں کو اس جزیرے پر ایک مندر کی طرف بھیجا تھا، تو استولا آئلینڈ پر ایک مندر ہونا بھی چاہیے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انڈیا کے لکشدویپ آئلینڈ پر کوئی مندر نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں مندر بھی ہے۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مندر 2000 سال پرانا ہے۔ اور یہ مندر بھی کس کا ہے؟ ہندوؤں کی کالی ماتا کا، جو دکھنے میں بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے، اور اس کے جسم پر بھی لمبے لمبے بال ہیں۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی، وہ ہندوؤں کی اس دیوی کالی ماتا کی طرح تھی۔ ان احادیث کے مطابق تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ واقعی دجال پاکستان میں ہوگا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔